کس طرح آپ کی ہو بیان شان عائشہ، کس طرح آپ کی ہو بیان شان عائشہ، جب مدح گو ہے آپ کا قرآن عائشہ، جب مدح گو ہے آپ کا قرآن عائشہ۔ اور اللہ نے منتخب کیا خود مصطفیٰ کے لیے، اللہ نے مصطفیٰ کے لیے خود منتخب کیا، اللہ نے مصطفیٰ کے لیے خود منتخب کیا۔ سرکار کی ہیں آپ دل و جان عائشہ، سرکار کی ہیں آپ دل و جان عائشہ، اور بخشی گئی ہے آپ کو وہ قدر و منزلت، بخشی گئی ہے آپ کو وہ قدر و منزلت، اہل جہاں ہیں سوچ کر حیران عائشہ، اہل جہاں ہے سوچ کر حیران عائشہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے انمول گفتگو اور آپ کا میزبان علی احمد مکی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج 17 رمضان المبارک ہے اور آج کا دن تاریخ اسلام میں بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ آج کے دن دو اسلامی تہوار ہیں، دو اہم ایونٹ ہیں۔ ایک تو ام المؤمنین زوجہ رسول اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عالمہ مفتیہ مفسرہ محدثہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا یوم عرس ہے، آپ کا یوم وفات ہے، تو انشاءاللہ ان کی سیرت کے متعلق کچھ گفتگو کریں گے۔ اور آج جو دوسرا خاص ایونٹ ہے وہ آج کے دن کو تاریخ اسلام میں یوم الفرقان کا نام دیا جاتا ہے۔ آج کے دن یعنی 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر ہوا، تو انشاءاللہ اس پر بھی ہم کچھ مختصر سی گفتگو کریں گے۔ ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر ہم نے ان ٹاپکس پر گفتگو کرنے کے لیے، ویسے آج بیسیکلی جو ہمارے پروگرام کا ٹاپک ہے وہ شان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، تو انشاءاللہ اس کے ضمن میں ساتھ غزوہ بدر کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تو اس کے لیے ہم نے ایک مرتبہ پھر مدعو کر رکھا ہے جناب علامہ احمد الحنفی صاحب کو، میں ان کا ایک مرتبہ پھر شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اس پروگرام کے لیے وقت عنایت فرمایا۔ ناظرین، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تمام ازواج مطہرات میں ایک اپنے علم کی وجہ سے نمایاں فضیلت حاصل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے ان سے علم حاصل کیا ہے، آپ نے ان کے زیر سایہ رہ کر علم حاصل کیا کہ جن کے علم کا کوئی کنارہ نہیں ہے، جن کے علم کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اور حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کو محبوبہ رسول ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ تو ناظرین، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں مزید کچھ انشاءاللہ ہم سنتے ہیں۔ علامہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ علامہ صاحب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان پر آج کچھ گفتگو فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکر گزار ہوں، ایک بار پھر آپ نے گفتگو کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ تمام ناظرین کو بھی یوم الفرقان بھی مبارک ہو، اور یوم وصال سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی مبارک ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی سیرت سے کچھ سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے طفیل ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ سب سے پہلے تو سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، بلکہ یوں کہا جائے کہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ بھی صدیق ٹھہرے، اور پھر ان کے بطن سے پیدا ہونے والی اولاد میں سے سیدہ عائشہ بھی صدیقہ کا لقب پا چکی۔ یہ بڑی فضیلت، بے شک سب سے بڑی فضیلت تو یہی ہے کہ ان کو
زوجہ رسول ہونے کا شرف ملا ہے۔ بالکل اس سے بڑی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، ان کی حیات کے لیے اور کوئی بڑی فضیلت نہیں ہو سکتی۔ وہ خود فرماتی ہیں کہ مجھے 10 وجوہات کی بنا پر حضور علیہ السلام کی تمام دوسری ازواج پر فضیلت حاصل ہے۔ ان میں سے ایک فضیلت یہ کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں وہ زوجہ ہوں کہ جن کی موجودگی میں حضور علیہ السلام پر وحی نازل ہوا کرتی تھی۔ اور دوسری ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ وہ واحد حضور علیہ السلام کی زوجہ ہیں کہ جو کنواری حالت میں حضور علیہ السلام کے نکاح میں حاضر ہوئی۔ اس کے علاوہ اور بھی مزید فضائل ہیں۔ جو سب سے بیسک جو بات ہے جب سیدہ عائشہ کا ذکر آتا ہے تو مفتیہ اور عالمہ ہونے کے اعتبار سے آپ کو اسلامی تاریخ کے اندر ایک منفرد مقام حاصل ہے۔ بڑے اکابر علماء کرام، علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑا مقام ہے فقہ کے اندر ان کا، یہ خود فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا شمار عرب کے اور صحابہ کرام کی موجودگی میں بھی بڑے بڑے فقہاء میں ہوتا تھا۔ اور حضرت ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمام لوگوں میں سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر قرآن و حدیث، فقہ، تفسیر اور جو دوسرے علوم و فنون ہیں ان سب پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر کسی کو عالم نہیں جانا، کسی کو عالم نہیں پایا۔ اتنی بڑی فضیلت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی ہمیں کسی مسئلے میں، کسی بات میں پیچیدگی نظر آتی تو ہم وہ مسئلہ آنکھیں بند کر کے سیدہ کی بارگاہ میں عرض کرتے اور ہمیں تشفی آمیز جواب ہر بار سیدہ کی طرف سے مل جایا کرتا تھا۔ یہ کمال کی فقاہت اور یہ کمال کا علم اللہ تعالیٰ نے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمایا تھا۔ اب آتے ہیں ان کی حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت اور تعلق کیسا تھا۔ خود سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور علیہ السلام کی حبیبہ ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ اسی وجہ سے سیدہ کا لقب ہے محبوبہ رسول، محبوبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ سیدہ کی شان ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ، حضرت عریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عرب کے ایک شخص نے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں بدگوئی کی، برے کلمات کہے، تو وہاں موجود حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اس شخص سے کہنے لگے، او گالی دیے ہوئے بدکار شخص، اپنی زبان کو بند رکھو، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جنت میں بھی حضور علیہ السلام کی زوجہ ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ یہ کمال درجے کی فضیلت ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ اور اس سے بڑی اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ جب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عالمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر کفار قریش نے طرح طرح کے الزام لگائے، آپ پر انگشت نمائی کی گئی، تو کسی اور نے سیدہ کی پاکی کو بیان نہیں کیا، کسی اور نے سیدہ کا دفاع نہیں کیا، بلکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہستی وہ ہستی ہے کہ جب کفار نے آپ پر تانا زنی کی
تو کسی انسان نے آپ کا دفاع نہیں کیا، بلکہ خود اللہ عز و جل نے قرآن پاک کے اندر آیتیں نازل فرما کر سیدہ کی برات کا اعلان فرما دیا۔ خود قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی آیتیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں، آپ کی شان میں، آپ کی پاکی میں، آپ کی طہارت میں، آپ کی تطہیر کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر آیت نازل فرما دیا۔ تو اس سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمال درجے کی جو فضیلت ہے، آپ کا جو مرتبہ ہے، آپ کے جو فضائل ہیں، وہ ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں۔ یقیناً ہم سیدہ کے فضائل کو اس مختصر وقت کے اندر بیان نہیں کر سکتے، وقت بہت مختصر ہوتا ہے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار اور انتہائی کمال درجے کے فضائل عطا فرمائے تھے۔ بس جو حضور علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، اللہ کا محبوب مانتے ہیں، وہ سیدہ کو حضور علیہ السلام کی محبوبہ بھی مانتے ہیں۔ یعنی یہ بڑا ایک سوچنے کی بات ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فی زمانہ بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو سیدہ پر طعنہ زنی کرتے ہیں، انگشت نمائی کرتے ہیں سیدہ کی ذات پر، مگر جن کے خون حلالی ہیں اور جن کا نسب اور حسب پاک ہے، وہ حضور علیہ السلام کی ذات سے وابستہ ہونے والی شخصیات پر کبھی بھی نہیں پہنچتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس طرف لے کے ہی نہیں جاتا جو حضور علیہ السلام کے سچے غلام اور عاشق ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی توجہ اور ان کا ذہن ہی اس طرف مائل نہیں کرتا۔ ہاں، جن کے نسب کے اندر شک ہوتا ہے، جن کے حسب کے اندر گندگی ہوتی ہے، اور جن کے خون کے اندر آلودگی ہوتی ہے، جن کی رگوں میں آلودہ اور ناپاک خون گردش کرتا ہے، وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو اتنی پاک ہستیوں پر طعنہ زنی کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدہ کی اصل اور سچی محبت عطا فرمائے، سیدہ کے فضائل کو سمجھ کر، آپ کی اہمیت کو سمجھ کر آگے امت کے اندر بیان کرنے کی، ان کے اصل حقائق بیان کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ناظرین، یہ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں، صحابہ کرام کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک چھڑی پکڑی اور جنگ بدر، جو بدر کا میدان تھا، آپ نے وہاں جا کر جگہ جگہ پہ چھڑی سے نشان لگا کر بتایا کہ اس جگہ پر فلاں بن فلاں کا انتقال ہوگا، اس جگہ پر فلاں بن فلاں مرے گا، اس جگہ پر فلاں بن فلاں مرے گا۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ایک کی نشاندہی کر کے بتایا اور نشان لگا کے بتایا کہ اس جگہ پر فلاں فلاں بندہ مرے گا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب جنگ بدر ہو گئی تو جب ہم نے لاشیں اٹھائیں تو جس جگہ پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چھڑی سے نشان لگائے تھے، عین اسی جگہ سے ہم نے وہ لاشیں اٹھائیں۔ جن لاشوں کا حضور نے جن بندوں کا تذکرہ کیا تھا، بالکل ایک ذرا برابر بھی ادھر ادھر لاشیں نہیں تھی، اسی جگہ سے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے وہ لاشیں اٹھائیں۔ کہاں مریں گے ابو جہل عتبہ و شیبہ، کہاں مریں گے ابو جہل عتبہ و شیبہ، کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ آئیے ناظرین، اب ہم پروگرام کے اگلے ٹاپک کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں، کچھ مختصر سی گفتگو انشاءاللہ غزوہ بدر کے موضوع پر، کیونکہ آج یوم الفرقان ہے، اس طرح میں نے شروع میں بھی عرض کیا، تو آئیے کچھ گفتگو ہم اس پر بھی کرتے ہیں۔ اور ناظرین، اصحاب بدر کے تو کیا کہنے ہیں، کیا شان ہے اصحاب بدر کی، کہ جن کے بارے میں حضور تاجدار کائنات خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود جہنم سے نجات کا مجدہ سنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ابھی انشاءاللہ علامہ صاحب سے بھی بالکل آپ نے درست فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بدری صحابہ کے بارے میں خود جہنم سے برات کا اعلان فرمایا۔ جی بے شک، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث شریف ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو غزوہ بدر میں اور صلح حدیبیہ میں حاضر ہوئے، میں اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں
کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی ایک کو بھی جہنم کی آگ میں داخل نہیں فرمائے گا۔ سبحان اللہ، اتنے کمال کے فضائل ہیں، برکات ہیں غزوہ بدر۔ دراصل میں یہاں پر ایک چیز مینشن کرنا چاہوں گا، غزوہ بدر کے اندر ہی شریک ہونے والے صحابہ کی اتنی فضیلت کیوں ہے؟ ہم انہی کا ہی اتنا تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ اور ہماری کتب کے اندر بھی زیادہ فضائل بدری صحابہ کے بارے ہوئے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام کا اس وقت ساتھ دیا جب کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ انہوں نے اپنا تن من دھن اور بنفس نفیس اپنی جانوں کو جہاد میں اس لمحہ پیش کیا جب اسلام پر ایک کڑا وقت آیا ہوا تھا، اور اسلام کو ان کی ضرورت تھی۔ اس وقت منافقین کی طرح یہ بہانے بنا کر گھروں میں نہیں گھسے، بلکہ یہ چند وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو حضور علیہ السلام کے حضور پیش کر دیا۔ بالکل، اس وقت تو مائیں بھی ایسی تھیں کہ جو اپنے بچوں کو بڑھ چڑھ کے اللہ کی ناموس کی خاطر، دین اسلام کی خاطر قربان کرنا چاہتی تھی۔ یہاں مجھے ایک روایت یاد آ گئی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ جنگ بدر میں حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شہید ہو گئے، اور جو آپ کی والدہ محترمہ تھیں وہ آپ سے بے حد پیار کرتی تھیں، اور ماں کو ایک بچے سے پیار کیوں کر نہیں ہوتا، اور جو حضرت حارثہ کی والدہ تھیں وہ تو بہت ہی بڑھ چڑھ کر اپنے بچے سے پیار کرتی تھیں۔ اب جب حضرت حارثہ شہید ہوئے تو آپ کی والدہ محترمہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو پتہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے سے بے پناہ محبت کرتی تھی، اگر تو آپ کو یہ کنفرم ہے کہ میرا بیٹا جنت میں ہے تو میں اس پر صبر کرتی ہوں اور رب تعالیٰ کی طرف سے اس پر اجر کی امید رکھتی ہوں، اس صبر پر ہم ہیں اجر کی امید رکھتی ہوں۔ آگے سے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساتھ یہ بھی فرماتی ہیں کہ اگر اس کے برعکس ہے، اگر اس کے برعکس ہے تو پھر آپ دیکھیے کہ میں کیا کرتی ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی والدہ محترمہ حضرت حارثہ کی والدہ سے فرماتے ہیں کہ اے بی بی تو پاگل ہو گئی ہے، کیا رب نے صرف ایک ہی جنت بنائی ہے؟ نہیں، رب کی صرف ایک جنت نہیں ہے، بلکہ تیرا بیٹا تو جنت الفردوس میں جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ والدہ کا جذبہ دیکھیں۔ ایک یہ چیز ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ تیرا بیٹا جنت الفردوس میں موجود ہے، جی۔ اور دوسری ایک اور روایت دیکھیے، بخاری شریف کی یہ روایت ہے، حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے غزوہ بدر کے اندر شرکت کرنے والوں کے بارے میں، رب نے فرمایا کہ تم جو چاہو عمل کرو، میں نے تم پر جنت کو واجب کر دیا۔ خود رب نے غزوہ بدر کے اندر شریک ہونے والے مجاہدوں پر جنت کو واجب قرار دے۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی فضیلت اور کسی کو بھی حاصل نہیں ہوئی، اور یہ وہ لوگ تھے، یہ حضور علیہ السلام کے وہ غلام تھے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ اسلام کی خاطر پیش کیا، اور یقیناً اسی چیز کی آج کے دور میں بھی ضرورت ہے۔ فضائے بدر پیدا کر، یہ علامہ اقبال نے بھی غزوہ بدر کے حوالے سے یہ ذکر کیا ہے صحابہ اکرام کا کہ وہ فضا ہی ایسی تھی کہ ہر کوئی اسلام کی خاطر کٹ مرنے کے لیے تیار تھا۔ صحابہ ریڈی کھڑے ہوتے تھے کہ حضور علیہ السلام صرف ایک انگلی کا اشارہ کریں اور وہ فوراً حضور علیہ السلام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما دیں۔ صحابہ اکرام تڑپ رہے ہوتے تھے کہ ہمیں صرف ایک اشارہ تو ملے، ہم کس طرح، اور پھر ہوا بھی ایسے ہی۔ ابو جہل کیسے مرا؟ دو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ مارا گیا، ٹھیک۔ تو بڑے اور یہ پہلی جنگ تھی، اس کے اندر حالت کیا تھی کہ کفار کی تعداد 1000 ہے، کفار کی تعداد 1000، اور مسلمان کتنے ہیں؟ 313، صرف 313 لوگ ہیں، اور سامنے 1000 کا بڑا لشکر موجود ہے، اور یہاں 1 سے 2 گھوڑے ہیں، 2 سے 3 اونٹ ہیں، 1 سے 2 تلواریں ہیں، زرہ بھی کسی کے پاس نہیں ہے، اور تیر کمان بھی کسی کے پاس نہیں ہے، ایون کہ کسی کے جسم پر تو پہننے کے لیے لباس بھی موجود نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی چادریں باندھی ہوئی ہیں جسم پر، اور میدان جنگ میں لڑ کس سے رہے ہیں؟ مسلح فوج کے ساتھ، اس لشکر کے ساتھ کہ جو جری ہے، اس لشکر کے ساتھ لڑ رہے ہیں کہ جو اسلحے سے
لیس ہو کر میدان جنگ میں آیا ہے اور یہ سوچ کر آیا ہے کہ یہ جو رتی بر مسلمان ہیں آج ہم ان کو صفحہ ہستی سے مٹا کے جائیں گے، مگر ہوا کیا؟ ثابت قدم رہے مسلمان، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کو بھیج کر مسلمانوں کی مدد فرمائی اور اسلام کو فتح یاب فرما دیا۔ بے شک بے شک۔ تو اگر آج کے دور کے اندر مقام بدر کی فضا پیدا ہو جائے تو ہمیں رب کی ذات پر یقین ہے کہ آج بھی فرشتے آسمان سے اتر سکتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، آج بھی اللہ کی غیبی مدد ہمارے بگڑے ہوئے کام سنوار سکتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ ہمیں فضائے بدر پیدا کرنی ہوگی، ہمیں اسی طرح کٹ مرنا ہوگا جس طرح بدری صحابہ حضور علیہ السلام کی ذات پر کٹ مرے تھے۔ اور یہ صحابہ کیسے تھے؟ کیا ان کا کوئی رنگ نرالا تھا؟ کیا ان کی کوئی لائف الگ تھی؟ کیا یہ بڑی شان و شوکت سے رہتے تھے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عیون الحکایات کے اندر لکھا ہوا ہے، فرماتے ہیں کہ میں 70 بدری صحابہ سے ملا اور میں نے دیکھا کہ ان کے اوپر اون کے لباس اوڑے ہوئے ہیں، اون کے گرم لباس انہوں نے زیب تن کیے ہوئے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اگر تم ان کو دیکھ لیتے تو تم انہیں دیوانہ سمجھتے، تم انہیں دیوانہ سمجھتے، اور اگر وہ تمہیں دیکھ لیتے تو تمہاری حالت زار دیکھ کر یہ کہتے کہ ان لوگوں کا روز آخرت پر یقین اور ایمان ہی نہیں ہے۔ اتنے تقویٰ اور پرہیزگاری والے صحابہ۔ اور پھر یہ بدری صحابہ ایسے تھے کہ غزوہ بدر کے بعد جو جنگیں ہوئی ہیں اسلام کی، حضور علیہ السلام نے ان کو وہ فضیلت عطا فرمائی، وہ مقام و منزلت اور امتیاز عطا فرمایا کہ دوبارہ کسی جنگ کے اندر ان کو اس وقت تک شریک ہونے کی اجازت نہیں ہوتی تھی جب تک ان کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ یہ معزز بن گئے عرب کے اندر، یہ اسلام کے اندر معزز ترین شخصیات کا رتبہ رکھنے والے بنے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ بدری صحابہ کا وظیفہ مقرر فرمایا اور ان کو کسی بھی جنگ کے اندر شریک ہونے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ وجہ کیا تھی کہ یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام پر پہرا دیا ہے، اسلام کی عزت پر پہرا دیا ہے، اسلام کا دفاع سب سے پہلے کیا ہے۔ تو اس سے ثابت کیا ہوا کہ اگر ہم بھی اپنے آپ کو دفاع اسلام کے لیے پیش کریں، اگر ہمارا مشن بھی ٹو ڈیفینڈ اسلام بن جائے تو پھر ہمیں بھی مقام و مرتبہ ایسا مل سکتا ہے، تو دنیا میں ہمارا بھی معیار ایسا بن سکتا ہے، ہمارا بھی امتیاز ہو سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ فضائے بدر پیدا کر۔ تو آج اس دور کے اندر اسلام جب جو ہے وہ زوال پذیر ہو چکا ہے تو ہمیں اس چیز کی بہت اشد ضرورت ہے کہ بدری صحابہ والا تقویٰ بھی ہمارے اندر موجود ہو، اور بدری صحابہ والا جو جذبہ ہے وہ بھی ہمارے اندر موجود ہو۔ اگر یہ دونوں چیزیں آج امت مسلمہ اپنا لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسلام کو ایک بار پھر وہی شان و شوکت عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بدری صحابہ کا فیضان عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے اسلام کو کھویا ہوا مقام اور وقار عطا فرمائے، آمین بجاہ۔ تو ناظرین، ابھی آپ نے غزوہ بدر، اصحاب بدر کی کچھ فضائل سنے کہ کس طرح اصحاب بدر جو ہے ان کو نوازا گیا۔ تو اس طرح کہ اللہ فرما رہے تھے کہ آج ہم بھی دفاع اسلام کے لیے اس طرح بڑھ چڑھ کر قربانیاں دیں، اور الحمدللہ جس پلیٹ فارم سے آپ ہمیں سن رہے ہیں، اس سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کا بھی ہمارا ایک ہی مقصد ہے، وہ کیا ہے؟ دفاع اسلام ہے، اشاعت اسلام ہے، ڈیفینڈ ٹو اسلام ہے، ڈیفینڈ اسلام۔ تو ہمارا بھی یہی مقصد ہے، تو آپ ہمارے ساتھ بھی جڑے رہیے۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمارے اس پروگرام کے لیے وقت دیا۔ ناظرین، آئیے اب ہم پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور آخر میں یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اصحاب بدر کی زندگیوں سے سبق حاصل کر کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔ اللہ نگہبان۔